السلام علیکم۔ سلام ہو ان پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور سلام کے لائق ہیں۔ ختمی المرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منسوب ہے کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ یہ حدیث ضعیف ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ علماء اہل سنت کہہ رہے ہیں، جو آگے چل کر میں ان کے ریفرنسز، ان کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس حدیث کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صدیوں سے جعلی حدیث کیوں گڑی جا رہی ہے۔ فضائل و مناقب بنانے کے لیے ضعیف روایات کا سہارا کیوں لیا جا رہا ہے۔ ضعیف روایات کے متعلق مولانا شبلی نعمانی سیرت النبی میں حافظ زین الدین عراقی کا یہ قول نقل کرتے ہیں، ہر طالب علم کو جاننا چاہیے کہ سیرت میں سبھی طرح کی روایتیں ہوتی ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی۔ وجہ یہ ہے کہ مناقب اور فضائل اعمال میں کثرت سے ضعیف روایتیں شائع ہو گئی ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں ان روایتوں کو درج کیا ہے۔ اور یہی شبلی نعمانی آگے چل کر ایک اور مقام پر لکھتے ہیں سیرت النبی، اور یہ طبع ہے لاہور کی۔ غور کرو، ابو نعیم خطیب بغدادی، ابن عساکر، حافظ عبد الغنی وغیرہ حدیث اور روایت کے امام تھے، باوجود اس کے یہ لوگ خلفاء اور صحابہ کے فضائل میں ضعیف حدیثیں بے تکلف روایت کرتے تھے۔ اب شبلی نعمانی ہی لکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خیال عام طور پر پھیل گیا تھا کہ صرف حلال و حرام کی حدیثوں میں احتیاط اور شدت کی ضرورت ہے، ان کے سوا اور روایتوں میں سلسلہ سند نقل کر دینا کافی ہے، تنقید اور تحقیق کی ضرورت نہیں۔ نامور مصری مصنف احمد امین جو فضائل صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گڑی گئیں، وہ بنی امیہ کے زمانے میں گڑی گئیں، کیونکہ لوگ اس طرح ان کا تقرب حاصل کرتے تھے، اور کیونکہ خاندان بنی امیہ کا خیال تھا کہ ان حدیثوں کے ذریعے وہ خاندان بنو ہاشم کی ناک کاٹ سکتے ہیں۔ یہی مصری قلمکار جناب احمد امین مزید لکھتے ہیں کہ حاکم شام نے تمام گورنروں کو حکم دیا کہ دیکھو تمہارے علاقے میں خلیفہ سوئم کے جتنے بھی بہی خواہ ہیں، خیر خواہ ہیں، وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ ایسے تمام لوگ جو خلیفہ سوئم کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنی مجلسوں میں قریب جگہ دو اور ان کی پوری پوری عزت کرو۔ ایسے آدمیوں کی تمام روایتیں ماں ان کے ناموں، ان کے باپ اور ان کے خاندان کے ناموں کے مجھے لکھ کر بھیجو۔ چنانچہ تمام گورنروں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ اسی طرح خلیفہ سوئم کے مناقب اور فضائل بکثرت بیان کیے جانے لگے، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے حاکم شام ایسے لوگوں پر انعام و اکرام کی بارشیں کرتے تھے۔ پھر مزید آگے لکھتے ہیں کہ امیر شام نے اپنے گورنروں کو یہ بھی لکھ بھیجا تھا کہ تحقیق و تفتیش کرو، جن لوگوں کے متعلق یہ بات معلوم ہو جائے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور ان کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام دیوان سے کاٹ دو اور ان کا روزینہ اور وظیفہ بند کر دو، یعنی کہ جو چیز انہیں روز مہیا کی جاتی تھی، جو ماہوار ان کی تنخواہ لگی ہوئی تھی، جو وظیفہ لگا ہوا تھا، وہ بند کر دیا جائے۔ اب یہ جو چیز میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ فجر الاسلام صفحہ 343 میں سے، اور جو ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا عمر احمد عثمانی صاحب ہیں، اور یہ مطبوعہ لاہور ہے۔ اب ایک اور عالم دین اہل سنت علامہ حافظ اسلم جیراج پوری اپنی کتاب شیعہ پر سختیاں کے زیر عنوان لکھتے ہیں، حاکم شام نے اپنے تمام گورنروں کو حکم بھیجا جو شخص بھی حضرت علی اور ان کے اہل بیت سے تولا رکھے یا ان کے مناقب روایت کرے، ان کا نام وظائف کے دفتر سے کاٹ دو، اس کی شہادت تک ساقط الاعتبار کر دو، یعنی کہ وہ کسی جج کے سامنے، کسی قاضی کے سامنے شہادت بھی نہیں دے سکتے جو علی سے تولا رکھتے، اور صرف شیعان خلیفہ سوئم کو اپنے پاس آنے دو، اور ان کے فضائل میں جو روایتیں بیان کی جائیں
ان کو ماں ان کے راویوں کے ناموں کے مجھے بھیجتے رہو۔ آپ نے سنا کہ کس طرح حکم دیا جا رہا ہے کہ روایتیں گڑھو بھی اور فضائل علی کو ختم کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی بزرگ کی شان میں اور اس کی شان کو بڑھانے کے لیے، مقام کو بڑھانے کے لیے حدیث بنائی جا سکتی ہیں؟ سوال یہ تھا۔ اب جن محدثین اور علماء نے یہ قانون بنایا کہ کسی بزرگ کے مناقب و فضائل میں یا کسی کی شان اور مقام بڑھانے کے لیے جھوٹی حدیثیں بھی قابل قبول ہے، ہم انہیں ختمی المرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کا یہ فرمان یاد دلاتے ہیں کہ رسول خدا نے بڑے واشگاف الفاظ میں فرمایا، میرے اوپر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں ہے جیسے کسی اور پر جھوٹ باندھنا، کیونکہ رسول پر جھوٹ باندھنے سے ایک عالم گمراہ ہوگا اور دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ اب یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ صحیح مسلم کی ہے اور نعمانی کتب خانہ لاہور کی ہے اور صفحہ 28 ہے۔ پھر آگے بڑھ کر ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول ہی فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ جس شخص نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ جب علماء نے قانون میں لچک پیدا کی اور حکومتوں نے انعام و اکرام کا لالچ دیا تو ہر شخص نے اپنی من پسند شخصیات کے بارے میں جس طرح چاہا حدیث واضح کر لی اور یہ خود ساختہ حدیث عوام میں مشہور ہو گئی۔ احمد امین مصری کا بیان پیچھے گزر چکا۔ احمد امین مصری کہتے ہیں کہ ایسی حدیث بنو ہاشم یعنی خاندان رسالت کے افراد کو نیچا دکھانے کے لیے بنائی گئی۔ اہل سنت والجماعت کے 4 ائمہ میں سے ایک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور ان کی کتاب حیات امام احمد بن حنبل جو مطبوعہ فیصلہ آباد ہے۔ اب اس میں امام احمد بن حنبل نے جو 2 صدی ہجری میں پیدا ہوئے نے ایک تاریخی جملہ کہا جو کہ آج تک تاریخ کا حصہ ہے، اور اس ایک فکرے نے بہت سارے لوگوں کی محنت پر پانی پھیر کر رکھ دیا، بلکہ حق کے متلاشیوں کو سیدھی راہ بھی دکھا دی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سا کے اسناد کے اعتبار سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کسی صحابی کے وہ فضائل ثابت نہیں ہوتے جو علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ثابت ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی جانب جو ہم نے ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کی، جو ہر مسجد میں ہر آدمی بیان کرتا نظر آتا ہے۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب اس حدیث کے متعلق اہل سنت محقق شیخ ناصر الدین البانی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب حدیث ضعیفہ کا مجموعہ جن سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس کتاب میں لکھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں فقط یہ حدیث نہیں لکھی بلکہ اس سے ملتی جلتی 4 حدیث کو نقل کیا، پھر پورے 10 صفحات پر ان علماء اہل سنت کے بیانات نقل کیے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو فرضی، ضعیف اور خود ساختہ لکھا ہے۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ ناصر الدین البانی کا بیان، وہ فرماتے ہیں یہ حدیث من گڑت اور بے بنیاد ہے۔ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حدیث قابل حجت نہیں ہے، اس لیے کہ حارث جو راوی ہے اس حدیث کا وہ مجہول ہے۔ ابن عزم نے اس پر نقد کرتے ہوئے یعنی کہ تنقید کرتے ہوئے اس روایت پر لکھا ہے کہ یہ ساقط الاعتبار ہے۔ ابو سفیان ضعیف راوی ہے، حارث سے مراد ابو وہب ثقفی ہے، اور سلام بن سلیمان بلا شبہ موضوع حدیث روایت کرتا ہے، بلا شبہ یہ حدیث بھی ان میں سے ایک ہے۔ اب البانوی ہیں محقق عرب کے، یہ عربی کتاب ہے اور اس کا ترجمہ شیخ الحدیث مولانا محمد صادق خلیل صاحب نے کیا ہے اور شائع ہوئی ہے یہ کتاب فیصل آباد سے۔ اب ایک اور اہل سنت عالم دین مولانا وحید الزمان حیدرآبادی اس حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے اور منکر ہے، بلکہ بعض نے تو اسے موضوعات میں شمار کیا ہے، اور اس کا مطلب بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کے موضوع ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ نے ایسے، اب میں آگے خاموش ہو گیا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی برادران اہل سنت دیکھنا چاہے تو وحید صاحب کی کتاب کو دیکھ سکتا ہے، اگر کوئی برادران اہل سنت تحقیق کرنا چاہے تو آگے جو الفاظ ہیں وہ
لغات الحدیث کتاب ہے مطبوعہ کراچی، وحید الزمان حیدرآبادی صاحب کی، وہ وہاں پر پڑھ سکتا ہے۔ اگر ہم بیان کریں گے تو کچھ گستاخی ہو جائے گی، اس لیے میں یہ عبارت آگے سے نہیں پڑھ رہا۔ ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے اہل سنت کے موقع، جماعت اسلامی کے بانی سید ابو العلا مودودی رسائل و مسائل کے حاشیے پر ایک سائل کے جواب میں اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، واضح رہے کہ اس حدیث کی سند انتہائی کمزور ہے۔ یہ مودودی صاحب کا قول ہے۔ بڑی سیدھی اور صاف سی بات ہے کہ یہ ختمی المرتبت کی حدیث ہے ہی نہیں، بلکہ بعد میں بنائی گئی۔ یہ حدیث بنانے والوں کے کیا مقاصد تھے اور اسے اتنے زور و شور سے کیوں بیان کر کے مشہور کیا گیا، یہ الگ بحث ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے آج کا۔ لیکن اتنا تو ہے کہ روایتیں گڑی گئیں اور گڑنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ ہم نے خدا کو بھی منہ دکھانا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔